ماں ڈوبی تو ساتھ ساتھ سارے بچے بھی غائب ہو گئے اس کا تحفظ لینے کے لیے، اس کے ساتھ کے لیے۔ بتاؤ ماں کو یہ جذبہ کس نے دیا ہے کہ وہ اپنے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کو پیار بھی دے اور سطح آب پہ چلنے کا سلیقہ بھی دے، تیرنے کا شعور بھی دے؟ یقیناً یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے اس کائنات کے لیے عام فرما دیا ہے۔ یہ وہی رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے اندر منتقل فرما دی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بچہ زندہ نہ رہنا چاہتا۔ آئے دن آپ ایک مشاہدہ کرتے ہوں گے، آپ نے کبھی مرغی کے بچوں کو دیکھا ہے، کبھی آپ نے چوزوں کا جائزہ لیا ہے؟ یہ مرغی کے ننھے ننھے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو پھر مرغی کے پر اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں، اس کے لیے مامن بن جاتے ہیں، اس کے لیے مرکز سلام بن جاتے ہیں، امن کی جگہ بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپاتی ہے، اپنے پروں میں پرورش دیتی ہے۔ جہاں کوئی خطرہ محسوس ہوا بچے مرغی کے پروں میں چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے گرد بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر کبھی کسی چیل نے یا کسی جانور نے مرغی کسی بچے کو اٹھا لیا تو اگرچہ وہ قوت پرواز نہیں رکھتی مگر بہت دور تک چیختی ہوئی اڑتی چلی جاتی ہے تاکہ اپنے بچے کو بچا سکے، حوادث سے بچا سکے۔ بتاؤ ماں کے اندر یہ ممتا کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک مرغی اپنے بچے کو تحفظ دیتی ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، ایک انسان بھی اپنے بچے کو پالتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اب مجھے بتائیے اور جواب دیجئے کہ جب اللہ کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو تحفظ دے رہی ہے تو وہ جو اشرف المخلوقات ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو کائنات کی بہترین تخلیق ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو انسان ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو اللہ کا سب سے منتخب بندہ ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ وہ جو اس کائنات میں عاقل اور باشعور ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ جو خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب کا حامل ہے کیا اسے تحفظ نہ ملے گا؟ جس میں نبی الانبیاء کو پیدا کر کے پھر روایت نبوت کو ہمیشہ کے لیے بھیجنے کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول کو پیدا فرمانے کے بعد سلسلہ نبوت کو بند کر دیا گیا یہ کہہ کر کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد عربی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ پتہ چلا کہ سرور کائنات کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے یہ دکان ہی بڑھا دی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساتھ میں۔ آپ ذرا سوچو اور غور کرو کہ جس قوم میں رحمت للعالمین آئے ہوں، جس جامع میں انیس بے کساں آئے ہوں، جس دنیا بشریت میں سید البشر آئے ہوں، فخر بشر آئے ہوں، جان بشر آئے ہوں، وقار کائنات آئے ہوں، آبرو انسانیت آئے ہوں، وجہ تخلیق کائنات آئے ہوں، واجب الوجود کے شاہکار تخلیق آئے ہوں، بتاؤ کیا اس عالم کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا نہیں ہوگا؟ اللہ کا معاملہ پیار کا نہیں ہوگا؟ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ ساری کائنات سے پیار فرمانے والا ہے، پیار ہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، میری رحمت نے میرے غضب کو بھی ڈھک رکھا ہے، اس لیے تم میری رحمت کو طلب کرو، میری رحمت کو تلاش کرو، میری رحمت مانگو، میری رحمت کے دامن میں چھپو، میری رحمت کے طلبگار بن جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی رحمت کے 100 حصے ہیں، محض سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ صفت الہی کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ رحمت الہی کے 100 حصے ہیں، اس نے ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرما دیا ہے، یعنی ایک حصے ہی میں مچھلی اپنے بچوں کو پالتی ہے، مرغیاں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، چرندے اپنے بچوں کے منہ میں دانا ڈالتے ہیں، انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، کوئی کسی سے مہربانی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو صرف ایک حصہ رحمت کی بنیاد پر بقیہ 99 حصے اس نے میدان قیامت میں اپنے گنہگاروں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ جس روز وہ مجرموں کو معاف کرے گا، جس روز وہ مجرموں کو بخشے گا، جس روز وہ مجرموں کو نجات عطا فرمائے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حضور رحمت عالم کا فرمان ہے، یہ صادق و مصدوق کا فرمان ہے، یہ اس ذات گرامی کا فرمان ہے کہ جس کے قدم عزت سے کائنات انسانی کی آبرو وابستہ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 99 حصے میدان قیامت میں آشکار ہوں گے، 99 حصے میدان قیامت میں جلوہ گر ہوں گے۔ اس لیے اے گناہوں میں ڈوب جانے والوں، اے بدکرداریوں میں ڈوب جانے والوں، اے خطاؤں میں ڈوب جانے والوں، مایوسی کی دلدل میں مبتلا نہ ہو، مایوسی کفر ہے، لا تغرقوا من رحمت
رحمت اللہ، پروردگار عالم نے دنیا میں کچھ دن دے دیے ہیں اور کچھ راتیں دے دی ہیں، کچھ ساعتیں دے دی ہیں اور کچھ لمحات دے دیے ہیں، کچھ وقت دے دیے ہیں اور کچھ ٹائم دے دیے ہیں، جہاں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس کا رحم طلب کرو۔ عصر گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، مگر ہر گزرتے ہوئے زمانے میں کچھ ساعتیں عطا فرما دی گئی ہیں، کچھ دن عطا فرما دیے گئے ہیں۔ اگر عام دنوں میں مغفرت طلب نہ کر سکو تو شب برات کی مقدس رات میں آ جاؤ، اس رات میں اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ پروردگار عالم نے اس رات میں تمہیں خود بلایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور راتوں میں بندہ خود جاتا ہے، مگر شب برات اور لیلۃ القدر کی راتوں میں مشیت آواز دے رہی ہوتی ہے، رب عزت پکار رہا ہوتا ہے، خدائے قدیر و جبار بلا رہا ہوتا ہے۔ کوئی سخی اگر دینے والا ہے تم جاؤ تو ممکن ہے انکار کر دے، لیکن دینے کے لیے بلائے گا تو کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اور دنوں میں مغفرت طلب کرو گے تو ممکن ہے معاف نہ کیے جاؤ، مگر اس رات میں مغفرت طلب کرو گے تو اس نے تو خود ہی بلایا ہے معاف کرنے کے لیے، اس نے تو خود ہی کرم فرمایا ہے، اس کی رحمت نے تو خود ہی آواز دی ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کی رات بھی ہے، جمعۃ المبارکہ کی رات بھی ہے، لیلۃ میلاد النبی بھی ہے، سرکار کی ولادت کی رات بھی ہے، جمعے کی مقدس ترین رات بھی ہے، ایام 20 کے مقدس ترین دن بھی ہیں، جمعہ کا مقدس ترین دن بھی ہے، عید کے مقدس ترین ایام بھی ہیں، اور اسی طرح سے ایام حج بھی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ دن اللہ نے دے دیے ہیں کہ اس کی رحمت طلب کر لو۔ اے گنہگارو، اے مجرمو، اے خطا کارو، اے زندگی سے مایوس ہونے والو، غلط راہوں پہ چلنے والو، اس کے دامن میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، پناہ حاصل کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، گناہوں سے دھل دیے جاؤ گے اور زندگی کی تمام مشقتیں دور کر دی جائیں گی، درد کافور ہو جائے گا، اس شراب کی راہوں سے دور کر دی جاؤ گے، مسرتوں کی راہوں پہ چلایا جائے گا، مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے۔ وہی دور فرمانے والا ہے، وہی مصیبتیں دور فرمانے والا ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور آستانے پر مصیبتیں دور نہیں ہوتی ہیں، اس کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت مصیبتیں دور نہیں کرتی۔ اس لیے سنو میرے عزیزوں اور میرے دوستو، خبردار کسی غیر کے آستانے پہ نہ جانا، جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، جس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے نہ ہو، وہاں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہ جانا، جس کا تعلق اسلام سے ہو وہاں نہ جانا۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں کچھ چرچ ہے جہاں دعا کرانے کے لیے برقع پوش مسلم عورتیں جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بڑی دردناک صورتحال ہے، یہ بڑی کربناک کیفیت ہے۔ تم اپنی ان بہنوں کو دیکھو، سمجھا سکو تو سمجھاؤ، یہ ڈیموکریسی کا ملک ہے، ممکن ہے یہاں تم سختی نہ کر سکو مگر سمجھا تو سکتے ہو۔ میری بہن تم اللہ کی ماننے والی ہو، ان 3 خداؤں کے ماننے والوں کے پاس تم کیوں جا رہی ہو؟ میری بہن تم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہو، خدا ہر جگہ ہے، ہر مقام پر ہے۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اپنے بندے سے قریب ہوں، جب بھی مجھے بلاتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ پھر تمہیں غیر کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجلیس کے آستانے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پتھر تمہیں کیا دے سکیں گے؟ یہ مسیح کی تصویر تمہیں کیا دے سکے گی؟ وہ مسیح ناصری جو خود تاریخ مسیحیت کی بنیاد پر اپنے وجود کو کرسچیانہ، اپنے وجود کو بھی بچا بقول ان کے، ہمارا مسیح تو آج بھی زندہ ہے، ہمارا مسیح تو آج بھی جنت کی نعمتوں میں ہے، ہمارا مسیح تو آج بھی حیات کی عظمتوں سے مالا مال ہے، مگر ان کا مسیح تو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہے، جو خود پھانسی سے نہ بچا سکا وہ تم کو کیا بچا سکے گا؟ خبردار کسی غیر کے آستانے پہ نہ جاؤ، یہ غیرت توحید کا معاملہ ہے، یہ غیرت خداوندی کا معاملہ ہے، یہ غیرت بندگی کا معاملہ ہے۔ اگر تمہارا کوئی غلام جسے تم بہترین کھانا بھی دیتے ہو، بہترین کپڑا بھی دیتے ہو،